حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند۔ در حقیقت اس سے پہلے ہم نے ایک جمعے میں اس عنوان پر گفتگو کی تھی کہ نبی کی پسند کیا ہے، اس میں چند کمال کا تذکرہ کیا، اور پھر تبھی ہم نے یہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ پھر اگر آنے والے جمعہ میں موقع ملے گا
تو جس طریقے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اعمال کے بارے میں گفتگو کی ہے، ایسے ہی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر نبی کریم کی زندگی کے متعلق ہمیں بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ نبی کریم کی زندگی تمام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے لیے کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، تو نبی کریم کی زندگی سے بہتر زندگی اور کسی کی نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم کی پسند اور ناپسند کے بارے میں تعلیم حاصل نہ کر لے۔ اور ایک محبوب کے بارے میں جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، ایسے محبوب کے بارے میں ہمیں ضرور یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے۔ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک عجیب و غریب روش جو معاشرے میں چل پڑی ہے عام طور پر، وہ یہ کہ نبی کی پسند کیا ہے، نبی کی پسند کیا ہے، نبی کی پسند کیا ہے۔ پھر نبی کی پسند میں بھی اپنے مزاج کے حساب والی پسند کون سی ہے؟ میٹھا کھانا پسند ہے، کدو کھانا پسند ہے، سونا پسند ہے، ایسی میٹھی میٹھی چیزیں، آسان آسان چیزیں لے لی گئی، وہ بھی صرف پسند کے اندر۔ اور پھر نبی کی محبت یہ بھی ہے مسلمانوں کہ جس طریقے سے ہم نے نبی کی پسند کے بارے میں علم حاصل کیا، نبی کی پسند کا احترام کیا، نبی کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی کوشش کی، ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کی ناپسند کے بارے میں بھی علم حاصل کرے کہ آخر ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کیا چیزوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، کیا باتوں کو، کیا اعمال کو آپ ناپسند کیا کرتے تھے۔ یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئے ہم عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ایک بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کو کیا پسند نہیں تھا؟ نبی کو ہر گناہ پسند نہیں تھا، نبی کو اللہ کی ہر نافرمانی ناپسند تھی، اللہ کے نبی کو ہر گناہ کا کام ناپسند تھا، اللہ کے نبی کو جھوٹ ناپسند تھا، اللہ کے نبی کو غیبت ناپسند تھی، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کو چغل خوری ناپسند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حرام کام ناپسند تھا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ عمل اللہ کے نبی کو ناپسند تھا۔ لیکن آج کے اس خطبے میں ہم کن باتوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں؟ ان باتوں کا کہ جن احادیث کے اندر نبی کریم نے اپنی زبان سے کہا ما احب، مجھے محبت نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یا پھر کہا مجھے کراہیت ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ خود نبی کریم نے ایسے اعمال کے متعلق کہا۔ آؤ ذرا تھوڑا سا یہ باتوں کو سیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نبی کی پسند، نبی کی ناپسند کا تذکرہ کریں، اللہ ہمارے دلوں کو اس قابل اور ایسی ہدایت دے دے، اللہ نبی کی پسند کو ہماری پسند بنا دے، نبی کی پسند کو ہماری پسند بنا دے، نبی کی ہر ناپسندیدہ بات کو ہمارے لیے بھی وہ ناپسندیدہ بات بنا دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام جب نبی کی پسند اور ناپسند کا تذکرہ ہوتا، ایک دفعہ معلوم ہو جاتا کہ نبی کو یہ پسند، زندگی بھر وہ چیز سے محبت کرنے والے ہو جاتے صحابہ، اور صحابہ کو یہ بات کا علم ہوتا کہ نبی کریم کو فلانی چیز پسند نہیں ہے، تو پھر صحابہ ساری زندگی اس کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔
یہ صحابہ کا رد عمل، یہ صحابہ کا عمل. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، میں آیا نبی کریم کے پاس ملاقات کے لیے اور میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت، کوئی وصیت فرما دیجئے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک بنیادی نصیحت کیا کی؟ کہا اے جابر کبھی گالی نہ دینا. اللہ اکبر. کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہنا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کی نصیحت سنی میں نے کہ کسی کو گالی نہ دو. یقین جانو تب سے لے کر میرے موت تک، میرے آخری دنوں تک نہ میں نے کسی آزاد شخص کو گالی دی، نہ میں کسی غلام کو گالی دیا، میں نے کسی نوکر کو نہ کبھی گالی دی، میں نے کسی جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی. اللہ اکبر. نبی کریم کو گالی پسند نہیں تھی. ہاں گالی بکنا نبی کریم کو پسند نہیں تھا. نبی کریم کی مکمل 63-64 سالہ زندگی نکال کے دیکھو آپ، نہ اللہ کے نبی قرآن اترنے سے پہلے کبھی گالی بکنے والے تھے، نہ قرآن اترنے کے بعد آپ نے کبھی گالی بکی. گالی انسان زبان سے ایسے نکالتا ہے جیسے چنے بٹانے کھاتا ہے. ہاں بڑا آسان ہے مسلمان کے واسطے زبان سے گالی نکال لینا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی بک دینا مسلمان کا وطیرہ ہے آج معاشرے کے اندر. ذرا دیکھو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کارخانوں میں کام کرنے والے، ان کے مالکین کا کیا رویہ ہوتا ان کے ساتھ. بات بات پر گالی، قدم قدم پر گالی. ہوٹلوں میں کام کرنے والے ویٹروں کو قدم قدم پر گالی. دیکھو ذرا وہ مزدوروں کو جو کام کرتے ہیں، تعمیراتی کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کا، ان کو قدم قدم پر مسلمان ہوتے ہوئے. اللہ اکبر. نبی کی پسند ناپسند کیا دیکھو. نبی کریم کو گالی پسند نہیں تھی. ہاں نبی کریم نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی گالی نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ نبی کریم ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہودی ملا راستے میں اور نبی کریم کو ایل فیل بکنے لگا. ہاں گندی زبان استعمال کرنے لگا، گندی باتیں کرنے لگا. ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں متعلق باتیں سن کے صبر تو کر رہے ہیں، صبر کا پارا ٹوٹا. ابوبکر صدیق نے کیا کہا جانتے؟ صرف اتنا کہا اے وہ شخص تیرے لیے بھی وہی جو تو کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالے. ہاں کوئی بے حیائی کا جملہ، ہاں گندی بات نہیں. صرف کیا کہا؟ اے وہ شخص تو سن جو تو ہمارے نبی مکرم کے لیے جو باتیں کر رہا ہے تیرے لیے بھی وہی. اب تک نبی کریم ابوبکر صدیق کے ساتھ مسکراتے کھڑے تھے. ابوبکر نے جواب دیا. اللہ کے نبی غصہ ہو کر وہاں سے چل دیے. کہا یا رسول اللہ بڑی عجب بات ہے، وہ شخص گالیاں بک رہا تھا، آپ مسکرا کر کھڑے تھے، میں نے صرف اتنا کہا، آپ یہاں سے چل دیے. کیا وطیرہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے ابوبکر سنو، جب تک ہم خاموش تھے، جب تک ہم نے اپنی زبانوں کو بند رکھا تھا، ہماری طرف سے رب تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو جواب دلا رہا تھا. تم نے زبان کھولی، وہ رحمت کے فرشتے واپس چلے گئے. اللہ اکبر. گالی بکنا بہت دور ہے بھائی. زبان سے ماں بہن کی گالیاں نکالنا وہ بہت دور کی بات ہے. صرف ایسا بھی کہنا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی تمہارے لیے تم سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں نبی کریم کو گالی پسند نہیں تھی. گالیاں بکنا وطیرہ ہو گیا امت کا آج. ہاں کس کو گالیاں، کس کا وطیرہ. ہاں داڑھی والے بغیر داڑھی والے، نماز پڑھنے والے نماز نہیں پڑھنے والے، یہاں تک کہ یہ گالی بکنے والوں کے اندر ایسا شمار بھی ہوا کہ چند دن پہلے ایک مسجد کے سامنے ایک چھوٹے مسئلے پر بحث ہوئی. ایک صاحب جو کہتے ہیں میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں مسجد کی کمیٹی میں ہوں، ننگی گالیاں بکنے شروع کر دی. اللہ اکبر. مسجد کا ذمہ دار، مسجد کا صدر، سوسائٹی کا ذمہ دار، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، تہجد، گالی بکنا کسی کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا نبی کریم نے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ منافق وہ شخص ہے جو لڑنا شروع کرتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. گالی بکنا منافق کی علامت.
گالی بکنے والوں کو نبی نے کیا کہا؟ دو آپس میں گالی دینے والے دونوں شیطان ہیں. اللہ اکبر. گالی میرے بھائی نبی کریم کو پسند نہیں تھی. ہاں اپنی زبان کو کنٹرول رکھو. اپنی زبان سے نکلنے والے جملے، ہاں اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں پر ذرا غور کرو. ہاں ذرا تھوڑا آپ کے زبان سے نکلنے والے جملوں کا حساب آپ کو دینا ہے. آپ کہیں گے اس نے پہلے شروعات کی، اس نے پہلے گالی بکی، اس کا جواب وہ دے گا. آپ نے بعد میں بکی، آپ کو بعد میں جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، پہلے اس کا حساب ہوگا گالیوں کا. اگر آپ نے بکی گالی تو آپ کو بھی حساب دینا ہوگا گالیوں کا. جانتے ہیں آپ گندی باتوں کے متعلق ایک اہم نقطہ یاد آ گیا، حالانکہ عنوان کا نہیں ہے. ایک اچھا نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لو. میں ہمیشہ ایک بات پر غور کرتا تھا کہ صحابہ کے دشمنوں کے چہروں پہ افلاسی کیوں؟ صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ پر لعنت بھیجنے والوں کے چہروں کو اب دیکھو، افلاسی ہی افلاسی ان کے چہروں پہ. ذری رونق نہیں رہی تھی صحابہ کے دشمنوں کے. میں سوچتا ایسا کیوں ان کے چہرے؟ پھر مجھے نبی کی حدیث ملی. وہ حدیث سے مجھے پتا چلا کہ ان کے چہروں پہ افلاسی کیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے. وہ لعنت کو آسمانوں میں جگہ نہیں دی جاتی، دروازے بند کر دیے جاتے. پھر وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے، وہ زمین کے دروازے بھی اس کی لعنت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت اس شخص کی طرف کی جاتی ہے جس کے اوپر بھیجی گئی. اگر وہ مستحق ٹھہرا، اگر وہ مستحق ہے لعنت کا تو پھر وہ مستحق شخص پر لعنت جاتی ہے. اگر وہ شخص مستحق نہیں ہے لعنت کا تو لعنت کرنے والے پر لعنت لوٹا دی جاتی ہے. جب مجھے پتا چلا کہ صحابہ کے دشمنوں کے چہروں پہ لعنتیں کیوں برستی ہیں، کیونکہ یہ ابو بکر پر لعنت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق لعنت کے مستحق نہیں، ان کی لعنتیں ان کے چہروں پر برستی ہیں. عمر بن خطاب پہ یہ لعنت کرتے ہیں، ان کی لعنتیں عمر بن خطاب مستحق نہیں ان کی لعنتوں کے، بلکہ یہ خود مستحق ہوتے ہیں لعنتوں کے. ہاں جب گالی بکتا ہے انسان، جب برے الفاظ نکالتا ہے، آسمانوں میں برے الفاظ کی جگہ نہیں ہوتی. واپس اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس لیے کہا بدبخت ہے وہ کون جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے کیا؟ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے کیا؟ کہا ہاں، اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے پھر وہ سامنے سے پلٹا کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ذریعہ تو یہی بنانا ہے اس کے ماں باپ پر گالی پڑنے کا. میرے بھائیوں، نبی کریم کو ناپسندیدہ اعمال میں سے ایک زبان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. یاد رکھیے آپ، زبان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. ذرا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا عمل جو آج ہم سیکھیں گے جو نبی کریم کو ناپسند تھا، راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں کہتے ہیں ان کے غلام حضرت نافع کے ساتھ ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک راستے سے جا رہے ہیں، اچانک بانسری کی آواز، موسیقی کی، ہاں میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آنی شروع ہو گئی. عبداللہ ابن عمر اپنے کانوں میں انگلی ڈال دی ہے، دونوں کانوں میں انگلی، اور چلنے لگے. ذرا دور جانے کے بعد اپنے غلام سے نافع آواز بند ہو گئی کیا؟ کہا ہاں اے عبداللہ ابن عمر بند ہو گئی یہ آواز. کانوں سے انگلی نکالا اور کہا نافع جس طریقے سے تم میرے ساتھ ہو، ایک دفعہ میں نبی کریم کے ساتھ تھا، ہم ایک راستے سے جا رہے تھے، ایسے ہی موسیقی کی آواز آئی، ایسے ہی بانسری کی آواز آئی. نبی کریم کو بانسری کی، موسیقی کی آواز سخت ناپسند تھی. وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلی رکھ لی جب تک کہ وہ آواز بند نہ ہوئی. بند ہونے کے بعد نبی کریم نے اپنے کانوں میں سے انگلی نکالی. کیا نبی کریم کو موسیقی پسند نہیں؟ ہاں میوزیکل انسٹرومنٹ پسند نہیں. کتنے تعجب کی بات ہے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جس نبی کو موسیقی پسند نہیں، جس نبی کو بانسری کی آواز پسند نہیں، جس نبی کو میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز پسند نہیں، آج وہ نبی کے نام پر قوالیاں گائی جا رہی ہے، وہ نبی کے نام پر ایسی نعتیں پڑھی جا رہی ہے جس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، جس میں موسیقی بجائی گئی ہے، جس میں ڈھول تازے اور بانسری بجائی گئی ہے. ہاں نبی کریم کو
پسند نہ تھا یہ عمل، اور آج لوگ اپنے دکانوں کے اندر قوالی لگاتے ہیں، نبی کا نام آیا تو سمجھتے ہیں ثواب ہوگا۔ نہیں نہیں، تم نبی کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہو کہ نبی کے نام کو تم موسیقی کے ساتھ گا رہے ہو۔ اور نبی کریم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے اوپر موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کی نشانی ہے یہ۔ قوالی کے نام پر، نعتوں کے نام پر کسی لحاظ سے اسلام کے اندر موسیقی جائز نہیں ہے، کسی لحاظ سے۔ ثواب سمجھ کے سنتے لوگ۔ ہم نے دیکھا ایک ترکاری کی دکان ہے، ایک چچا موبائل کے اندر چل رہی دھن، بجرا باجا، میوزیکل انسٹرومنٹس چل رہا، ان بیٹھ کے جھوم رہی۔ میں نے کہا چچا یہ کیا ہے؟ کہا قوالی بیٹے، قوالی ہے۔ میں نے کس کی؟ وہ لمبا نام لیے، فلانے 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 ابن کس کے کی فلانے کی ہے۔ میں نے کہا جس کی بھی ہو، جس کی بھی قوالی ہو، لیکن جو موسیقی بج رہی ہے یہ موسیقی تو جائز نہیں۔ کہنے لگے تمہیں موسیقی سنائی دے رہی ہے، مجھے قوالی سنائی دے رہی ہے۔ اعوذ باللہ، تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ انسان آج موسیقی کو حلال کر لیا، ثواب سمجھ کے سن رہا بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم کو پسند نہیں تھی گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند نہیں تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، ذرا دیکھ رہے ہو ابو ذر؟ ہاں یا رسول اللہ، احد کا پہاڑ ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا شاید نبی کریم مجھے احد پہاڑ پر یا اس طرف کچھ کام سے بھیجنے والے ہیں، کچھ کام سے بھیجنے والے ہیں۔ میں دیکھ لوں یا رسول اللہ احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہے۔ کہا اے ابو ذر سنو، کام نہیں ہے، احد پہاڑ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ابو ذر مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر دولت دے دے۔ اللہ اکبر، مجھے پسند نہیں سوائے اتنے کہ میرے پاس 3 دینار ہو جو میری روزی روٹی کے لیے کام آ جائے، میرے گزر بسر کے لیے کام آ جائے۔ نبی کریم کو زیادہ مال جمع کرنا پسند نہیں تھا میرے بھائی۔ ہاں، نبی کریم کو مال جمع کر کے رکھنا پسند نہیں تھا، مال کے حریص نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے حریص نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ایک دفعہ، ذرا یہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہاں صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آپ کی امامت میں پیچھے کھڑے ہو کے عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے فوراً اپنی ایک بیوی کے حجرے میں چلے گئے۔ نبی کریم کا عام طور پر یہ معمول نہیں تھا، نبی کریم سلام پھیر کر اپنی جگہ پر بیٹھتے، تسبیحات پڑھتے، دعائیں پڑھتے، ہاں نبی کریم بیٹھا کرتے ہماری طرف منہ کر کے۔ لیکن اس بار کا معاملہ بڑا عجب تھا، نبی کریم تیزی کے ساتھ چل پڑے اپنے ایک بیوی کے حجرے میں، لوگوں کو ہٹا کر ہم ہیبت میں آ گئے کہ کیا ہوا؟ نبی کریم کی طبیعت خراب ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، کوئی ایمرجنسی ہے۔ ہم تشویش میں ہی تھے کہ نبی کریم واپس آ گئے۔ کہا کوئی فکر کی بات نہیں، کہا یا رسول اللہ پھر ایسا آپ آج سے پہلے نہیں گئے، ایسا کیوں چلے گئے اٹھ کر؟ کہا نبی کریم نے لوگوں مجھے دوران نماز ایک بات یاد آ گئی کہ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سونے کی ڈلی رکھی ہوئی تھی، میں وہ فی سبیل اللہ خیرات کرنے کا حکم دینا بھول گیا تھا، اس لیے جلد بازی میں نکل کر گیا، خیرات کرنے کا حکم دے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم کا طریقہ۔ کبھی اپنے پاس ایک مال رکھنا پسند نہیں کرتے اللہ کے نبی۔ ہاں صاحب، آج کا تو ہمارا وطیرہ ہی ایک ہی، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے فی الوقت۔ پورا ماحول دیکھ لو، پورا ماحول، آپ ایجوکیشن سسٹم اٹھاؤ، سوشل سسٹم اٹھاؤ، کچھ بھی سسٹم اٹھاؤ پوری کائنات کے اندر، ابھی اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہی چیز کے اطراف، مال کے اطراف پھرتی ساری باتیں مال کے اطراف پھرتی۔ تم وہاں جا رہی کتنا کماتے،
तुम वो करे तो कितना आता, ये बिजनेस में क्या हो जाता, ये पढ़ाए तो बच्चे को कितना कमाता बच्चा, डॉक्टर कितना कमा सकता, इंजीनियर कितना कमा सकता। सिर्फ पैसा, सुबह से शाम तक उम्मते मुस्लिमा के दिलो दिमाग के अंदर एक ही मशगला है। आज के दौर के अंदर इंसान पैसा, रुपया पैसा कमाना चाहता है, इंसान चाहता है कि इसके पास दौलत आ जाए, इंसान चाहता है और जमा करके रखने की ऐसी ख्वाहिश है, ऐसी ख्वाहिश कि लाखों लाखों रुपए जमा करके रखता है इंसान, लेकिन जब बात आती है गरीबों पे खैरात और खर्च करने की, फिर इसका हाथ टाइट हो जाता है। फिर इसका दिल बड़ा नहीं होता निकालने के लिए। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जरा ये भी एक बात याद करने के काबिल है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करती है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, कहती है अल्लाह के नबी एक दफा बीमार हो गए। अल्लाह के नबी को बीमारी ने आ पकड़ा, ऐसे बीमार कि अल्लाह के नबी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। अल्लाह के नबी के पास 6-7 दीनार रखे हुए थे। अल्लाह अकबर, 6-7 दीनार रखे हुए थे। कहा अल्लाह के नबी ने, ए आयश, ये 6-7 दीनार तुम फौरन अल्लाह के रास्ते में खैरात कर देना, खैरात कर देना तुम फौरन। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने वो दीनार लिए और एक जगह रखे और नबी की तीमारदारी में, नबी की खिदमत में वो खैरात करना भूल गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सेहतियाब हुए, पूछा आयशा मैंने तुमसे कहा था खैरात करने के लिए, वो दीनारों को खैरात कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह गफलत हो गई, भूल गई, मैं अभी खैरात कर देती हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ए लोगों सुनो, तुम्हारा क्या गुमान है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह के नबी के पास 6-7 दीनार मौजूद हो और नबी को मौत आ जाए, अल्लाह के नबी अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। नबी को माल जमा करना पसंद नहीं। आज तो कदम कदम पे जोड़ लें, कितना जोड़े, बच्ची की शादी को जोड़ते, बच्ची की हज कर ली है, नहीं बच्ची की शादी ना भाई, 50 लाख की शादी करना है, हज 5 लाख में होता, 50 लाख की शादी नहीं करते हज। मेरे भाई माल आ गया तो हज फर्ज हो जाता, माल अगर आ गया तो हज फर्ज है, बच्ची की शादी में खर्च करना फर्ज नहीं है, ये बात समझो। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई अपनी बच्चियों के वास्ते, जहेज के वास्ते, शादी के वास्ते पैसे जमा करता है, कोई भाई अपने बहन के वास्ते पैसे जमा करता है, हाँ बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये नीयत से पैसा जमा कर रहे हो कि बहन की शादी में जोड़े की रकम और जहेज दूंगा, 50 लाख की शादी करूंगा, यकीन जाना तुम्हारी नीयत के मुताबिक तुम्हें मंखा आदमी मिलेगा इंशाल्लाह, हाँ फकीरिश मिलेगा तुमको, तुम्हारे से पैसे लेने वाला। और अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है नहीं मर्द से शादी होगी मेरी बहन और बेटी की, मंगने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा, जहेज नहीं, जोड़े की रकम नहीं आसानी से एक जोड़े में करके ले जाने वाला होगा, तुम ये नियत रखो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा ही बंदा मिलेगा। पैसे जमा कर रहे हैं भाई कई के वास्ते, बीमार पड़ गए तो तुम्हारा इरादा है असल बीमार पड़ने का, तुम बीमारी के वजह से पैसे जमा कर रही, अल्लाह जरूर बीमार करेगा तुम्हारे को। ताज्जुब की बात है मेरे भाई, पैसा जमा करने की आदत बहुत गंदी और घिनौनी आदत है, पैसे के पीछे भागने की आदत अच्छी आदत नहीं। अच्छा ये माशरे के अंदर जो फितने फसाद होते हैं, कत्ल खून गारत गिरी, क्या बुनियादी सबब है? पैसा ही तो सबब है, रुपया पैसा जागीर ही तो सबब है कि हमने देखा सोशल मीडिया में कि बच्चों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया जायदाद के वास्ते, बाप को घर से निकाल दिया। ये रुपया पैसे का चक्कर है ना, नबी करीम को पसंद नहीं था। ये आदत अपनाओ, ये आदत अपनाओ अपनी जिंदगी के अंदर। पैसा, पैसे की मोहब्बत, पैसे की लालच अच्छी चीज नहीं है। हाँ अगर तुम्हारा इरादा यह है कि पैसा जमा नहीं बल्कि पैसा कमा कर, पैसा जमा कर नहीं पैसा कमा कर अल्लाह के दीन या फी सबीलिल्लाह खैरात करने की नीयत है, तुम करोड़ों रुपया कमाओ, सब का सब खैरात करो, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन अगर तुम अपनी जाती ख्वाहिशात के वास्ते, हाँ सिर्फ अपने सुकून के वास्ते, हाँ सिर्फ जो है ना नफसानी ख्वाहिशात के वास्ते सिर्फ जमा करके रखते हो, ये तरीका सही नहीं है। कुछ लेके नहीं जा सकता इंसान ये कायनात से, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाने वाला है। हाँ कुछ लेके नहीं जा सकता। हमने देखा बहुत लोगों की जिंदगियां गुजर गई साहब, हाँ 70-70, 80-80 साल के हो गए, अभी भी वो बड़े मियाँ को एक ही फिक्र है, 4 घर हो गए, 5वां लेना है एक और। यकीन जानिए आप
میں دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو پورے بال سفید ہو گئے, فکر ایک ہی ہے, بچوں کے واسطے کیا چھوڑ کے جائیں گے, ایسا ہے ان کا ماننا. ہم دیکھ کے گئے صاحب, دیکھے ہم بڑے بڑے آ کے یہاں نظام گزر گئے, ان کی اولادیں فقیری کی زندگی گزار رہی. ہاں ان کی نسلوں بڑے بڑے بادشاہ, مغل بادشاہ ہے, بڑے بڑے بادشاہ سب چھوڑ کے گئے, انہوں بڑی بڑی زمینی جائیدادیں, کوٹیاں, بنگلے چھوڑ کے گئے تھے مغل سلطنت کے دور میں. ان کی اولادیں کہاں ہیں آج؟ بھک منگے ہیں روڈوں کے اوپر. چھوڑ کے جانا چاہتے ہو, دین چھوڑ کے جاؤ اولاد کے واسطے. ہاں اچھی تربیت چھوڑ کے جاؤ اولاد کے واسطے, مضبوط ایمان چھوڑ کے جاؤ اولاد کے واسطے. نوجوانوں یہ بات کو سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا. اور کیا پسند نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سونا پہننا پسند نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, گولڈ پہننا پسند نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج کل تو بڑا عجیب وتیرہ ہے نا, انسان گلے میں چین پہننا پسند کرتا, گلے میں مالا. مالا کون پہنتے ہیں؟ گلے میں مالا کون پہنتے ہیں؟ ہاں مرد, عورتوں کا طریقہ ہے, نہیں یہ میاں بھائی کا طریقہ کہتے ہیں, پہلوانی کا طریقہ کہتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی, عورتوں کے جیسا تم گلے میں ہار پہنتی ہو اور اس کو میاں بھائی کا طریقہ سمجھتے ہو, عجیب بات ہے یہ, بڑی عجب بات ہے. گلے ہاتھ میں چین, موٹی چین پہننا, دبدبا, گولڈ پہننے کا فیشن چل پڑا ہے آج. نوجوانوں سوشل میڈیا کے اندر ایک نوجوان کے پیچھے 20-25 نوجوان, یہ سامنے نوجوان گلے میں موٹی موٹی چینیں گولڈ کی پہن کے چل رہا, اس کو ادب ادب سے جھک کے سلام کر رہی, اس کا احترام کر رہی, اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی, اس کی چمچا گیری کر رہی. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے ایک سونے کی انگوٹھی بنائی. ہاں اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی بنائی, پہنا, پھر اتار دیا, کہا آج کے بعد میں کبھی سونے کی انگوٹھی یا سونے کی کوئی چیز نہیں پہنوں گا. ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی نے اتار دیا. پھر یہ حکم جاری ہو گیا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. راوی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر سونا پہنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. رسم کی سونے کی انگوٹھی. اب کیا کرتے مول صاحب, ذرا سسرال والوں رشتہ توڑ دیے تو, بچی نہیں دیتے بولے تو, ساس سسرے سالے ناراض ہو گئے تو, اچھا اللہ ناراض ہو گیا کوئی مسئلے کی بات نہیں, نبی کریم کی شریعت کی دھجے اڑائی جائیں کوئی مسئلے کی بات نہیں, سسرال والے ناراض نہیں ہونا صاحب, پہنا دو سب. اب کیا کرتے نہیں, ایک نوجوان اپنی جوانی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. اصل جوان تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے. اصل جوان تو وہ جو ایک اللہ سے ڈرنے والا, ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا. اصل جوان تو وہ ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. اصل جوان تو وہ ہے چاہے کتنی مصیبتیں آ جائے, کائناتوں کے کائنات دشمن بن پڑے, وہ جوان تو اصل جوان وہ جو ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر اپنے سر کو نہ جھکائیں. اصل جوان تو وہ جو نبی کریم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا. اصل جوان کون؟ اصل جوان وہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا. اصل جوان وہ جو معاشرے پر بوجھ نہ ہو, معاشرے پر بوجھ نہ ہو, بلکہ معاشرے کے لیے ایک بہترین نوجوان, آئیڈیل والا نوجوان ہو, لوگوں کی خدمت کرنے والا اصل جوان ہوتا ہے. جوان وہ ہوتا ہے جو نبی کریم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے. جوان وہ ہوتا ہے اصل جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. لاکھوں مشکلیں آ جائے, وہ اصحاب کہف کے نوجوان اصل جوان تھے. حضرت بلال اصل نوجوان تھے, حضرت عمر اصل نوجوان تھے, حضرت مصعب اصل نوجوان تھے. یہ نوجوان وہ تھے جو اپنی زندگی کے اندر بڑی سے بڑی مشکل کو سہنا گوارا کرے, لیکن کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر سر کو اپنے نہیں جھکایا. اصل جوان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے.
ہاں جیسے یوسف علیہ السلام نوجوان تھے کہ عورت نے زنا کے لیے بلایا لیکن اس کی طرف نہیں گئے. اصل جوان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں سے ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہوتی ہیں. غیروں پر نظر ڈالنے والا اصل نوجوان نہیں. غیروں کی عورتوں پر، غیروں کی بہنوں پر، غیروں کی بیٹیوں پر، غیروں کی بیویوں پر نظر ڈالنے والا اصل نوجوان نہیں. اصل نوجوان وہ ہوتا ہے جس سے اپنے آپ کو امت کی مائیں بہنیں محفوظ سمجھتی ہیں. گلی کے کتے میں اور اس نوجوان میں کوئی فرق نہیں کہ جس کو دیکھ کر عورتیں اپنا راستہ تبدیل کر دیتی ہیں. اصل جوان تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے والا نہیں ہوتا. سونے کی انگوٹھی، نوجوان کیا ہوتا ہے؟ سونے کی انگوٹھی. آؤ سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں ایک شخص کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے انگوٹھی دیکھی سونے کی. اللہ کے نبی نے کہا انگار کا ڈلہ ہے تمہارے ہاتھ میں، یہ سونا پہننا اصل میں انگار کا ڈلہ پکڑنا ہے ہاتھ میں. تم گلے میں پہنتے ہو، تمہارے گلے میں اصل میں جہنم کی آگ ہے. تم ہاتھ میں پہنتے ہو، اصل میں یہ آگ ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا تمہارے ہاتھ میں سونا جو پہنے ہو یہ آگ کا ڈلہ ہے. نکالا اور پھینک دیا. اللہ کے نبی چلے گئے. صحابہ نے کہا ارے بھائی سونے کی چیز ہے، اٹھاؤ کوئی دوسرا فائدہ پہنچا لو، بیچ کر پیسے لے لو، خواتین کو دے دو. کہا اللہ کی قسم، یہ نوجوان ہوتا ہے اصل میں، نوجوان اصل یہ ہوتا ہے. کہا اللہ کی قسم جس چیز کو نبی محترم نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا، مرتے مر جاؤں گا لیکن کبھی وہ چیز کو نہیں اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. یہ نوجوان کا کردار ہوتا ہے اصل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پہننا پسند نہیں تھا میرے بھائی. ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے سونا، عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے سونا حلال نہیں، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی کریم کو ریشم کا لباس پسند نہیں تھا. ریشم کا لباس معلوم، ریشم آپ لوگوں کو، ہاں ایک کیڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیڑے کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ وہ ریشم نکالتا ہے، پھر اس سے ایک کپڑا بنایا جاتا ہے، خالص ریشم کا کپڑا. ہاں خالص ریشم کا کپڑا ایک مرد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرتا تحفے میں آیا، ایک کرتا، ریشم کا کرتا. اللہ کے نبی نے لیا اور ایک دفعہ اسے ایسا پہنا اور فوراً اتار دیا، اتار کر رکھ دیا. کہاں امت کے مردوں کے لیے یہ ریشم کا، خالص ریشم کا لباس جائز نہیں ہے. جو دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. ریشم کا لباس میرے بھائی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کے نبی کو ریشم کا لباس بھی پسند نہیں تھا. اب یہ لباس کے مسئلے میں ایک اور عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آئی بھائی. کچھ دنوں سے نئے کے چکر میں، نئے ڈیزائن کے چکر میں نوجوانوں کی عقلیں خلاص گئی، سمجھ نہیں آ رہا ان کو اب کیا پہننا. آخر میں نئے کے چکر میں کئی دلہوں کو ہم نے دیکھا عورتوں کے سر کا لباس پہنے ہوئے، عورتوں کے سر کا جیسا لباس پہنے ہوئے. ایسا لگ رہا ہے پیچھے سے اگر بندے کو دیکھیں بس عورت ہی کھڑی ہے. اللہ اکبر. ہاں عورتوں کے جیسا لباس پہننے والے دولہے آج نبی کریم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے چمکیلے کپڑے، ایسے بیل بوٹے والے جیسی عورتیں پہنتی ہیں، دلہنیں پہنتی ہیں. اب یہ نئے کے چکر میں ان کو تھوڑا الگ دکھنا ہے، انہوں الگ کے چکر میں پورا زنانے کی طرف چلے گئے. الگ کے چکر میں پورا زنانے کی طرف. نہیں میرے بھائی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا اچھا بنایا. ہاں سمپل، سوبر، سٹینڈرڈ. جتنا سمپل ہوگا انسان اتنا خوبصورت دکھے گا. یاد رکھ لیجئے آپ، جتنا سمپل ہوگا، جتنا سادہ لباس ہوگا اتنا روب رہے گا بندے کے اندر، اتنا اچھا دکھے گا آگے والے کے اوپر. یہ سب چمکیلے بھڑکیلے عورتوں کے جیسے بیل بوٹوں کے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ملے گی.
اچھا ایک اور بات بھی میں کبھی بہت دنوں سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا نوجوانوں کے متعلق. شادی بیاہ نوجوان کا دلہے کا مسئلہ آیا تو مجھے ایک اور بات یاد آئی. تھوڑے نوجوان, ہاں نوجوان ذرا تھوڑا آپ لوگ میری بات غور سے سنو. کہاں گزر رہی ہے اپنی جوانی, کیا کاموں میں کیا شوق ہے اپنے, ذرا دیکھو یہاں پر. اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان شادی بیاہ کے موقع پر 4-4 5-5 گھنٹے لگاتے تیار ہونے کے واسطے. ہاں 4-4 گھنٹے وہ پارلر میں جاتے, وہ لیپا تھوپی, وہ عورتوں کے پورے مسئلے ادھر آ گئے آج کل. پورے بیوٹی پارلرز جو ہیں مردوں کے بھی, پورا جا رہا بندہ ادھر سے بالوں پہ یہ, منہ پہ یہ, فلانا امکا ڈمکا کر کرا کے کپڑے پہن لے رہا. کرنے کی بات کیا معلوم, اب کپڑے پہن لے کے انہیں مردی چھے بیچارہ. ہاں میل مرد ہیں, انہیں مرد ہے. اب شادی خانے میں گئے تو شادی خانے میں 2 حصے رہتے, مردانہ الگ زنانہ الگ. انہیں پورا تیار ہو کے یہ نوجوان زنانے میں چلے جا رہا. ہم بولے بھائی تم مردی چھے نا, ادھر کہیں کو نہیں, اب تیار ہوئے نا, انہوں کس کو بتانا ہے, اب کس کو. میرے بھائی یہ بے پردگی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ تم ایسے حرکت کرتے ہو کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نازل نہ ہو جائے. یہ فحاشی, یہ عریانی, یہ غیر محرموں کے ساتھ تم اندر, تم کس پہ کیا ڈھک دم, تم کیا سمجھتے ہو. عجب بات ہے, کیا تم اندر چلے گئے, پورے وہ خواتین تمہارے سے شادی کر لیتے تمہارے کو پسند کر کے, نہیں کیا تمہارے دماغ میں ہے آخر, کیا ہوتا تم وہ کرنے سے. گناہ ہے اندر جانا, عورتوں کی محفل میں غیر محرم کا ایسا چلے جانا. آج دیکھو دولہے کا بھائی دلہن کا بھائی پورے کہاں رہتے, مردانے میں نہیں رہتے, زنانے میں. ذرا بولو, ذرا بولنا ہم لوگ, بھائی ادھر مردانہ ہے, ادھر آؤ, مردانے میں آؤ, وہ زنانے کی جگہ ہے, ادھر آؤ تم, ماشاءاللہ تم مرد, اللہ نے تم کو مرد پیدا کرا. میرے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, معاشرے میں اصلاح کے واسطے اس پر کام کرنا ہے آپ کو اور مجھ کو. ہاں بے تکلفی سے سب ہوتے رہتا, بھائی نہیں ہم چلتے رہتے, ہماری گھر کی شادی اب کیا کریں گے. نہیں, آپ کا کام ہے روکنا, آپ کا کام ہے روکنا. آپ کی گھر کی عورتیں اگر ہے تو ان کے پردے کی ذمہ داری مردوں کی ہے. دیوس نہیں بننا, چھوڑ دینا نہیں, کون بھی آ رہا کون بھی نہیں, وہاں پر گارڈ کو ٹھہرا کرنا, مردوں کو اندر جانا نہیں دینا. سامنے کے راستے سے بھی نہیں جانا, پیچھے کے کھانے کے راستے سے بھی نہیں جانا. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا, ہمارے خاص دوست ہیں, ان کے بہن کی شادی میں ہم نے یہ سب انتظام کیا. بولا کہ یہاں پر اب اندر جانا نہیں دیں گے. کہاں پر ٹھہرا کریں, مین انٹرنس میں ٹھہرا کریں. اندر سے خبر آئی, اندر جینٹس آ گئے نا, ارے کہاں سے آئے, ہم تو یہاں ٹھہر کے نگرانی کر رہے ہیں نا, کہاں سے آ گئے, نہیں پیچھے سے آ گئے, پیچھے سے آ گئے. پکڑو چھوڑ دروازوں کو بھی. فتنے یہاں سے مچتے ہیں, اصل میں فتنے یہاں سے ہوتے ہیں میرے بھائی, اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کو. اسی طریقے سے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا پسند نہیں تھا, دیکھو آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے منہ سے بو آئے. اللہ اکبر, ذرا یہ عمل بھی ذرا دیکھنے کی. مسواک کرتے تھے اللہ کے نبی, اللہ کے نبی بار بار مسواک کرتے. ذرا دیکھو مسواک کی حدیثیں نکال کے, نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مسواک ہے, سونے سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مسواک ہے, رات کو نیند اشار ہو گئی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مسواک ہے, صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مسواک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ آپ کے منہ سے بو آئے اور کسی کو تکلیف ہو جائے, اسی لیے اللہ کے نبی منہ کو ہمیشہ پاک صاف رکھا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کتنا خیال تھا منہ سے بو آنے کے بارے میں, منہ کی صفائی کا کیسا خیال اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں, صحیح مسلم میں واقعہ نقل ہوا, کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کھانا آتا, اللہ کے نبی ضرورت کے مطابق کھا لیتے اور باقی کا کھانا میرے پاس بھیج دیتے, پھر میں وہ کھانے کو کھا لیتا. اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا, اللہ کے نبی کے پاس کھانا جاتا, اللہ کے نبی ضرورت کے مطابق کھا لیتے, باقی کا مجھے بھیج دیتے, میں کھا لیتا. ایک دن یہ ہوا اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا, پورا کھانا ادھر بھیج دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں آیا, کیا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں کھائے؟ کہا اے ابو ایوب یہ کھانے میں کچا لہسن ہے, یہ کچے لہسن کی بو مجھے پسند نہیں ہے, یہ کچے لہسن کی بو مجھے پسند نہیں ہے. کہا ابو ایوب نے یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ کہا نہیں, جس کو اللہ حلال کر دے میں اسے حرام کیسے کر سکتا ہوں, حلال ہے لیکن اس کی بو مجھے پسند نہیں ہے اے ابو ایوب, اسی لیے میں نہیں. دیکھو ذرا نبی کریم ایک حلال چیز کی بو اپنے منہ سے آتی ہو اس سے بچتے ہیں, اور مسلمانوں کا انبار ہے, سگریٹ پینے والا, گٹکے کھانے والا, زردے کھانے والا, گندی
بدبو جب ایک مسلمان سے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی نمازوں میں ایسی حالت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حلال لہسن کی بو، کچی پیاز کی بو کھا کے آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا مسجد کو، تم حرام گٹکا کھا کر آتے ہو، کیسا تمہارا طریقہ ہے؟ میرے بھائیو ذرا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ نبی کریم کی ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ منہ سے گندی بدبو آئے، منہ کو صاف کرتے رہو، منہ کو پاک صاف کرتے رہو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب کسی سے ہم بات کریں ہماری منہ کی بو سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر آئے، کیا دیکھا؟ قبلے کی دیوار کی طرف کسی نے تھوک دیا۔ اللہ اکبر! قبلے کی دیوار کی طرف کسی، اللہ کے نبی دیکھ کر سخت ناپسند ہوئے، سخت غصہ ہوئے، کہا تم اللہ کے سامنے نماز میں اللہ سے تم سرگوشی کرتے ہو، قبلے اور تمہارے درمیان اللہ سے تم بات کرتے ہو، تم کیسے قبلے کی طرف تھوکتے ہو؟ اللہ کے نبی کو قبلے کی طرف تھوکنا پسند نہیں تھا، کہا تمہیں تھوک آ جائے تم بائیں تھوکو، تم دائیں تھوکو، پیر کے نیچے مٹی میں تھوک کے مٹی ڈال دو، یا اپنی دستی ٹیشو وغیرہ کے اندر تھوک کر اس کو جو ہے نا سائڈ میں کر دو، لیکن قبلے کی طرف تھوکنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ مسجد کی بات چل رہی ہے، اب تھوکنے سے یہ بات بھی یاد آ گئی بھائی، پوری دنیا کے اندر یہ مسلمان ذلیل ہو رہا، اس کو ذرے بھی پرواہ نہیں۔ ہاں، بیکار کی غفلت کی زندگی۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ تھوک سے یاد آ گئی بات، ذرا مسجدوں کے ٹوائلٹ جا کے دیکھو ایک وقت، مسجدوں کے ٹوائلٹ جا کے دیکھو، مسجدوں میں غیر مسلمان آتے نماز پڑھنے، نہیں آتے غیر مسلمان نماز پڑھنے، مسلمان آتے پورے مسجد میں نماز پڑھنے۔ دیکھو ذرا واش رومز کی حالت، ٹوائلٹس کی حالت کیا ہے۔ مسجدوں کے مؤذنین، وہاں کے خادمین دھو دھو کر تھک جاتے، پھر بھی وہ گھٹکے کے وہ پان کے دھبے نہیں جاتے وہاں سے۔ گندگی گندگی، یہ مسلمان جس کو الطہور شطر الایمان کہا گیا، پاکی آدھا ایمان ہے کہا گیا، یہ تھوک تھوک کر مسجدوں کے مقام کو گندا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! قبلے کی طرف نہیں تھوکنا، کبھی بھی احتیاط کرنا قبلے کی طرف تھوکنے سے، بائیں دائیں تھوک لے سکتے ہیں، نیچے تھوک سکتے ہیں، یہ نبی کو ناپسند تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عمل ناپسند تھا، کیا تھا وہ؟ عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے پہلے پہلے سو جانا پسند نہیں تھا۔ ہاں، عشاء کے ایک دم پہلے، مغرب کے بعد عشاء کے پہلے پہلے کہیں سو گیا، اس کی جماعت چلی جائیں گی، اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ عشاء کے بعد جاگتے ہوئے باتیں کرنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آج یہ امت کا وتیرہ دیکھو کہ جس وقت اللہ کے نبی کو باتیں کرنا پسند نہیں، آج حیدرآباد کے اندر آپ دیکھو ہماری ہر میٹنگ، ہمارا ہر فنکشن عشاء کے بعد ہوتا، ہماری ہر بات کرنے کی مجلس عشاء کے بعد ہوتی۔ عشاء کے بعد بات کرنا لوگوں کو پسند ہے، عشاء کے بعد کی بیٹھکیں آج لوگوں کی ہے، عشاء کے بعد بیٹھنا نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا عشاء کے بعد بات کرنا۔ بیٹھک رکھنا چاہتے ہو، بیٹھک کا وقت فجر کے بعد رکھو۔ ہاں بھائی، فجر سے پہلے فجر کے بعد رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بات ہے کہ تم فجر سے اٹھ جاؤ، تہجد سے اٹھ جاؤ، عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں اللہ کے نبی کو۔ غرض میرے بھائی، میں نے بطور اصلاح، اپنے آپ کی اصلاح کے واسطے، ہم سب کی اصلاح کے واسطے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی کو کیا پسند نہیں تھا۔ یوں تو ہر غیر اخلاقی حرکت اللہ کے نبی کو پسند نہیں، ہر گناہ کا کام اللہ کے نبی کو پسند نہیں، ہاں ہر چغلی، ہر غیبت، ہاں ہر جھوٹ اللہ کے نبی کو پسند نہیں، لہٰذا ہر گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ساتھ میں جس کو اللہ کے نبی نے خاص کر کے کہا کہ مجھے کراہیت یا ناپسند یا محبت نہیں یہ چیز سے، تو پھر ایسی چیزوں سے سخت ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، اللہ کے نبی کی ہر پسند کو ہماری پسند بنا دے۔ اللہ، اے اللہ، اللہ کے نبی کی ہر ناپسندیدہ عمل کو ہمارے لیے بھی ناپسندیدہ بنا دے، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان پریشان مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما دے۔
الہ العالمین جو کوئی بیمار حال ہے اللہ تو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں دنیا کے اندر زلزلے آئے ہیں جس مقامات پر اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ وہاں کے تو سارے انسانوں کی مدد فرما، تو وہاں کے سارے انسانوں کی مدد فرما، تو وہاں کے سارے انسانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہندوستان کے خاص طور پہ مسلمانوں کی جانوں کی، عزت کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کے خواتین کی حفاظت فرما، یہاں کے مدارس کی حفاظت فرما، یہاں کے دعات کی حفاظت فرما، یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی غلبہ عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے گناہوں کے باوجود ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما کر ہمیں تو غلبہ عطا فرما دے، تو ہمیں غلبہ عطا فرما دے، تو ہمیں غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔